آج ہم ایک کافی چونکا دینے والی خبر پر بات کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی اور پرائیویسی کی دنیا سے۔ کیٹ واچ فل نام کی ایک اینڈرائڈ ایپ ہے، بظاہر تو بچوں کی نگرانی کے لیے، لیکن دراصل اسپائی ویئر۔ اور خبر یہ ہے کہ اس نے اپنے ہی 62,000 صارفین کے پاسورڈز لیک کر دیے ہیں۔ جی، یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس ڈیٹا لیک پر ایک رپورٹ کے کچھ حصے ہیں، تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ایپ، یہ اسپائی ویئر کام کیسے کرتا تھا، اور اس واقعے کی اصلی اہمیت کیا ہے۔ خاص طور پر اس میں جو ایک تضاد چھپا ہے نا۔ جی ہاں، تو یہ کیٹ واچ فل کیا بلا ہے یہ؟ کاغذوں میں تو لگتا ہے کہ بس بچوں پر نظر رکھنے والی ایپ ہے، والدین کے لیے۔ جی، دعویٰ تو یہی تھا، لیکن حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز تھی۔ خفیہ طور پر جاسوسی کرتی تھی، اسی لیے تو اسے اسپائی ویئر کہہ رہے ہیں۔ اور بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ فون پر بالکل پوشیدہ اور ناقابل شناخت رہتی ہے۔ ہاں، یہی تو خطرناک بات ہے۔ اچھا، تو ذرا دیکھیں یہ چھپ کر کیا کچھ کر سکتی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یہ ایپ فون سے تصاویر چرا سکتی تھی، ٹیکسٹ میسیجز، یہاں تک کہ ریئل ٹائم لوکیشن بھی۔ اوہو! اور حد تو یہ ہے کہ یہ فون کے مائکرو فون سے لائیو آڈیو سن سکتی تھی، اور فون کے آگے اور پیچھے، مطلب دونوں کیمروں تک رسائی تھی اسے۔ ارے باپ رے، یہ تو مکمل نگرانی ہوئی، پرائیویسی کا تو سوال ہی نہیں بچتا۔ بالکل، کتنا بڑا حملہ ہے یہ۔ اور یہ فونز پر آتی کیسے تھی، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ ہاں، یہ بتائیں۔ دیکھیں، یہ گوگل پلے جیسے جو آفیشل ایپ سٹورز ہیں نا، وہاں تو ملتی نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر؟ اسے انسٹال کرنے کے لیے فون تک جسمانی رسائی یعنی فزیکل ایکسس، فون کا ہاتھ میں ہونا ضروری تھا۔ مطلب کوئی شخص آپ کا فون لے، اسے ان لاک کرے اور پھر یہ ایپ خود انسٹال کر دے۔ اوہ اچھا، تو یہ کوئی وائرس نہیں جو خود بخود آ جائے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ زیادہ ذاتی قسم کا حملہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فون کو ان لاک چھوڑنا یا کسی ایسے شخص کو دینا جس پر پورا بھروسہ نہ ہو، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا، یہ تو اکثر پھر قریبی لوگ ہی۔ خیر، لیکن اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے حیران کن پہلو پر۔ جی، ایک سیکیورٹی محقق ہیں، ایرک ڈائگل۔ انہوں نے ایک ایسی چیز دریافت کی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا دریافت کیا انہوں نے؟ انہوں نے یہ پایا کہ اس اسپائی ویئر میں، جو دوسروں کی جاسوسی کر رہا تھا، اس میں خود ایک بہت بڑی سیکیورٹی کی خامی تھی۔ اچھا، اسپائی ویئر میں ہی خامی؟ جی ہاں، اور اسی خامی کی وجہ سے ہوا یہ کہ جن لوگوں نے دوسروں کی جاسوسی کرنے کے لیے یہ ایپ خریدی تھی نا، ہاں، انہی کے لاگ ان کی تفصیلات، یعنی ان کے ای میل ایڈریسز اور پاسورڈز، وہ لیک ہو گئے۔ ہیں؟ یہ تو واقعی الٹی گنگا بہہ نکلی، مطلب جاسوسی کرنے والے خود ہی بے نقاب ہو گئے۔ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ 62,000 سے زیادہ صارفین کے اکاؤنٹس کی تفصیلات اور تقریباً 26,000 ڈیوائسز سے چرایا گیا ڈیٹا پبلک ہو گیا۔ 62,000 بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر ڈیٹا 2018 کا ہے، لیکن پھر بھی۔ بالکل، یہاں سب سے بڑا تضاد اور خطرہ یہی ہے۔ دیکھیں، اس قسم کی جو اسپائی ویئر ایپس ہوتی ہیں نا، وہ اکثر جلدی میں اور آپ کہہ لیں ناقص کوڈنگ کے ساتھ بنائی جاتی ہیں۔ ان میں سیکیورٹی کا خیال کم ہی رکھا جاتا ہے۔ نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ یہ نہ صرف اس شخص کی پرائیویسی کے لیے خطرہ ہیں جس کی جاسوسی ہو رہی ہے، بلکہ خود ان ایپس کو استعمال کرنے والے یعنی جاسوسی کرنے والے، ان کا اپنا ڈیٹا بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان سارے خطرات کے باوجود ایسی ایپس کیوں اتنی عام ہیں، لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں انہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، رپورٹ میں کچھ تکنیکی باتوں کا بھی ذکر ہے، جیسے یہ ایپ ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے اپنا کوئی خاص طریقہ، ایک کسٹم اے پی آئی استعمال کرتی تھی، شاید ڈیٹیکٹ ہونے سے بچنے کے لیے۔ جی، یہ ممکن ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو چوری کیا گیا سارا ڈیٹا تھا، تصویریں، آڈیو ریکارڈنگز، پیغامات، لوکیشن، سب کچھ، یہ کہاں رکھا جا رہا تھا؟ کہاں؟ گوگل کے اپنے کلاؤڈ سٹوریج پلیٹ فارم فائر بیس پر۔ اچھا، گوگل فائر بیس پر۔ جی ہاں، یہ وہی فائر بیس ہے جسے ہزاروں جائز ایپ ڈیولپرز اپنی ایپس کے ڈیٹا کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں اسے چوری شدہ معلومات کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو مطلب
عام دستیاب ٹیکنالوجی کا غلط استعمال۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے آسانی سے دستیاب ٹولز کو بھی غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو گوگل نے اس پر کیا کیا پھر جب یہ سب سامنے آیا؟ گوگل نے فوراً ایکشن لیا۔ انہوں نے اپنا جو اینڈرائیڈ سیکیورٹی سسٹم ہے گوگل پلے پروٹیکٹ اسے اپ ڈیٹ کر دیا تاکہ وہ کیٹ واچ فل کو پہچان کر اسے بلاک کر سکے یا فون سے ہٹا سکے۔ ٹھیک ہے۔ گوگل نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں اور اگر ان کے پلیٹ فارم کے غلط استعمال کی کوئی اور خلاف ورزیاں سامنے آئیں تو وہ کارروائی کریں گے۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک معلوم خطرے کے سامنے آنے کے بعد کا رد عمل ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ اگر کریں تو یہ کیٹ واچ فل جیسی اسپائی ویئر ایپس یہ تو ایک طرح سے دو دھاری تلوار ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف تو یہ لوگوں کی نجی زندگی میں سنگین مداخلت کرتی ہیں اور دوسری طرف اپنی ہی ناقص سیکیورٹی کی وجہ سے اپنے استعمال کرنے والوں کے لیے بھی خطرہ بن جاتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا، اور یہ ہمیں ایک زیادہ گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے جو اس رپورٹ سے بھی نکلتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، چونکہ ان ایپس کو انسٹال کرنے کے لیے فون تک جسمانی رسائی لازمی ہے، ان کا استعمال ہمارے آپسی رشتوں میں اعتماد اور تحفظ کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ چاہے ہم جتنے بھی تکنیکی حفاظتی اقدامات کر لیں، اگر ذاتی سطح پر رشتوں میں اعتماد ٹوٹ جائے تو اس قسم کے ٹولز کا غلط استعمال کتنا آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ بچوں کی نگرانی جیسے بظاہر معصوم مقصد کا لبادہ اوڑے ہوں۔ ہاں، یہ بچوں کی نگرانی والا پہلو اسے اور بھی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ ٹیکنالوجی اور انسانی تعلقات کے درمیان جو ایک نازک توازن ہے نا، اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔